ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے لباس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لباس کے 3 مقصد بیان فرمائے۔ پہلا مقصد ہے ستر پوشی، بدن کا چھپانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا ہے، لباس کے ذریعے سے ان اعضاء کو چھپایا جائے، ان اعضاء کی ستر پوشی کی جائے۔ اگر لباس پہننے کے بعد بھی وہ اعضاء مستورہ کھلے رہیں تو ایسی صورت میں لباس استعمال کرنے کا، لباس پہننے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ ایسا لباس بے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے سخت وعید فرمائی جو ایسا لباس استعمال کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جسم اور ان کا بدن جھلکتا ہے، چمکتا ہے۔ اور وہ 3 قسموں کا لباس حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا۔ نمبر 1، ایسا پتلا اور باریک لباس جس کو پہننے کے باوجود بھی بدن چمکتا رہے، جھلکتا رہے، یا ایسا جسم استعمال کیا جائے کہ آدھا بدن کھلا رہے اور آدھا بدن ڈھکا رہے، یا ایسا ٹائٹ اور چست لباس استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے جسم کی ساخت اور بناوٹ نمایاں طور پر ظاہر ہو رہی ہو۔ یہ 3 قسم کا لباس جو عورتیں پہنتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور جنت میں تو داخلہ بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتوں کو نہیں آ پائے گی۔ وہ مرد و حضرات جو ایسی پتلون یا ایسی شرٹ پہنتے ہیں جن کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے کھلا رہے، اس وعید کے اندر وہ حضرات بھی داخل ہیں۔ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت اور جمال، زینت اور آرائش۔ بزرگان محترم، جب آدمی لباس پہنتا ہے، لباس استعمال کرتا ہے، اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، زیبائش اس کے اندر آتی ہے، آرائش اس کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ قسم کا لباس پہننا بھی ثابت ہے اور ادنا قسم کا لباس پہننا بھی ثابت ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیے کے ایک جوڑا بھیجا جس کی قیمت 30 اونٹوں کے برابر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک قیمتی جوڑا فروخت کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ جوڑا خرید لیجئے، جمعے کے موقع پر یا جو وفود آتے ہیں اس موقع پر یہ آپ کے کام آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو خرید لیا۔ تو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ قسم کا جوڑا پہننا بھی ثابت ہے اور ادنا قسم کا جوڑا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ چادر دکھائی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، اور اس چادر کے بارے میں جو الفاظ ہے وہ ہے ملبدہ، جس کی تفسیر حضرات علماء نے کی ہے کہ اس چادر پر پیون لگے ہوئے تھے، وہ چادر غلیظ اور موٹی تھی، اور اسی چادر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ سے اعلیٰ قسم کا لباس پہننا بھی ثابت ہے اور ادنا قسم کا لباس پہننا بھی ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اندر اہتمام نہیں کرتے تھے، جیسا جس موقع پر میسر آ جاتا تھا آپ پہن لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میرا جوڑا، میرا جوتا، میری سواری عمدہ اور بہتر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، البتہ شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ان کپڑوں کو پہن کر دوسروں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے،
ورنہ تو سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لباس شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے پہنتا ہے، یا بطور تفاخر کے پہنتا ہے، یا اس لیے سادہ لباس پہنتا ہے کہ لوگ اس کو عارف سمجھے، زاہد سمجھے، نیک اور صالح سمجھے، تو قیامت کے دن اسی جیسا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے اندر آگ لگائی جائے گی۔ تو بزرگان محترم، دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا تعلق لباس سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی حیثیت آپ کو دی، جیسی وسعت آپ کو دی، اس حیثیت سے آپ لباس پہنیے، کوئی حرج نہیں، لیکن دوسروں کو حقیر مت سمجھیے، دوسروں کو ذلیل مت سمجھیے۔ کبروں کی اجازت نہیں، کبروں کا مطلب ہے حق کا انکار، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور تیسری بات جو آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی، پرہیزگاری کا لباس، تقوی کا لباس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام تقوی کا لباس پہنتے تھے، پرہیزگاری کا لباس پہنتے تھے۔ آپ کا لباس ازار تھا، آپ کا لباس چادر تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کوئی لباس متعین نہیں فرمایا، کوئی لباس مخصوص نہیں فرمایا کہ فلاں قسم کا لباس پہننا ہے۔ البتہ یہ ضرور قید لگائی کہ لباس ایسا ہو جس سے ستر پوشی ہو، بدن چھپا رہے، جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے وہ کھلے ہوئے نہ رہیں، اس لیے کہ تہذیبیں مختلف ہوتی ہیں، موسم مختلف ہوتے ہیں۔ اب جہاں گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، وہاں پر لوگ ڈھیل ڈھالے لباس کو پسند کرتے ہیں، وہاں ازار اور چادر کو پسند کرتے ہیں۔ اور جہاں سردی کا زمانہ ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، وہاں تھوڑا چست لباس کو پسند کرتے ہیں، پاجامے کو پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اور چادر استعمال کی ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا اور پسند فرمایا، لیکن پہنا یا نہیں پہنا اس میں روایت مختلف ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند قمیص تھی، اس لیے کہ قمیص کے اندر ستر پوشی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو پہننے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی جو آستین تھی وہ گٹوں تک تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انگلیوں تک تھی، لیکن انگلیوں تک جو آستین تھی وہ جبے اور قبے کی تھی، قمیص کی نہیں۔ قمیص کی جو آستین تھی وہ گٹوں تک تھی، اس لیے جو حضرات ہاف آستین کی قمیص پہنتے ہیں ان کا ہاف آستین کی قمیص پہننا خلاف سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس رنگ کا لباس پہننا چاہیے۔ بزرگان محترم، جو رنگ آپ کو پسند ہو، کالا رنگ ہو، ہرا رنگ ہو، نیلا رنگ ہو، پیلا رنگ ہو، کسی بھی قسم کا لباس، کسی بھی رنگ کے لباس کو آپ پہن سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی۔ البتہ تیز سرخ رنگ مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، اور ہلکا سرخ رنگ اور سیاہی مائل سرخی یعنی براؤن رنگ بغیر کراہت کے جائز ہے۔ گیروا یعنی گہرے گلابی رنگ میں رنگا ہوا کپڑا جس کو سادھو سنت اور پادری لوگ پہنتے ہیں، مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس آدمی نے اپنے ازار کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی ازار، اپنی لنگی، اپنا پاجامہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی، یہ حرام ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک پاجامہ مستحب ہے اور ٹخنوں تک جائز ہے، ٹخنوں سے نیچے حرام ہے۔ اور جو آدمی لا علمی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے بغیر ارادے کے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، شلوار، لنگی لٹک جائے تو یہ جائز مباح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بطین تھے، ٹخنوں سے نیچے ان کا ازار لٹک جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکتا، اس لیے حرام نہیں۔
کرتے کی لمبائی، حضرات علماء نے فرمایا دور نبوی میں جو کرتے ہوتے تھے وہ زمین سے 1 ہاتھ اونچے ہوا کرتے تھے۔ امامہ، عرب کے اندر امامہ باندھنے کا دستور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، حضرات صحابہ کرام نے باندھا۔ آپ کبھی صرف امامہ باندھتے تھے، کبھی صرف ٹوپی اوڑھتے تھے، اور کبھی ٹوپی پر امامہ باندھتے تھے۔ امامہ ہر رنگ کا پہن سکتے ہیں آپ، ہرے رنگ کا، سفید رنگ کا، کالے رنگ کا، البتہ سرخ رنگ کا پسندیدہ نہیں۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ باندھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور سفید رنگ کے لباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ فرمایا سفید رنگ کا لباس پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا لباس، سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دو۔ امامے کی لمبائی بعض کتابوں میں 6 ہاتھ، بعد میں 7، اور بعض کتابوں میں 12 ہاتھ بھی لکھا ہے، لیکن 12 گز 12 ہاتھ جو ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ آپ کا جو امامہ ہوتا تھا اس میں شملہ عام طور سے پیچھے ہوتا تھا، کبھی شملہ آپ نے سینے پر بھی لٹکایا، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، کبھی دونوں طرف، دائیں اور بائیں، لیکن زیادہ تر کمر کے پیچھے لٹکاتے تھے۔ اور شملے کی جو لمبائی 1 بالشت کے برابر ہوتی تھی یا آدھی کمر تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ مردوں کے لیے ریشمی لباس استعمال کرنا حرام ہے، بچوں کو ریشم کا لباس پہنانا حرام ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہے، چیچک کی بیماری ہے، خارش ہو گئی، جوئیں پیدا ہو گئی، ان آدار کی وجہ سے ریشمی لباس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سونا اور چاندی کا استعمال حرام ہے، البتہ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 1 مثقال سے کم، 4 گرام کے برابر۔ سونے کی چین، سونے کی زنجیر گلے میں، گھڑی کی چین سونے کی، سونے کا کڑا، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، عذر کی وجہ سے سونا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک صحابی ان کی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، بدبو پیدا ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک کی اجازت دی۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دانت ہل رہے ہو تو سونے کے تاروں سے دانتوں کو باندھا جا سکتا ہے اور دانتوں پر سونے کا خول چڑھایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لوہے کی، پیتل کی، تانبے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ اور سونا اور چاندی کیوں منع ہے مردوں کے لیے؟ وجہ اس کی ہے کہ اس سے ایک زنانہ پن پیدا ہوتا ہے اور مردوں کے اندر مردانگی مطلوب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، آدمی دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، جبکہ مقصود آخرت ہے۔ عورتوں کے لیے اجازت اس لیے دی گئی کہ عورتوں میں زینت اور جمال مقصود ہے، سنورنا مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیز زینت کا ذریعہ ہے، جمال کا ذریعہ ہے، اور زینت اور جمال ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن جب یہ ٹھاٹھ کی حد تک پہنچ جائے، کبر کی حد تک پہنچ جائے، غرور کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورتوں کے لیے سر کے بال کٹانا جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں اسلامی تعلیمات کو جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے عمل کا، آج ہم سے حساب نہیں، اور کل کی جو زندگی ہوگی وہ حساب کی زندگی ہوگی، عمل کا کوئی موقع نہیں مل پائے گا، پھر افسوس اور پچھتاوا ہوگا، اور اس افسوس اور پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو جانیں
اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔